خدا کے نہ ہونے کی کیا دلیل ہے، تو اس سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ الٹا یہ پوچھ لیتے ہیں کہ ماننے والوں کے پاس خدا کے ہونے کی کیا دلیل ہے۔ ایک دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کائنات اگر خدا نے بنائی ہے تو پھر خدا کو کس نے بنایا ہے؟ سوالات کا جواب دینے کے بجائے غیر متعلق سوال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پوچھے گئے سوال کا کوئی جواب نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا اپنا وجود اور یہ حیرت انگیز کائنات اپنی بناوٹ میں یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان کا کوئی بنانے اور چلانے والا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کائنات میں کوئی چیز نہیں جو انہیں بنا اور چلا سکے۔ اس لیے انسان اور کائنات کے بارے میں یہ سوال پیدا ہونا بالکل معقول ہے کہ انہیں کس نے بنایا۔ دوسری طرف خدا کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں معلوم جس کی بنیاد پر یہ سوال پیدا ہو جائے کہ خدا کو کس نے بنایا۔ خدا کے بارے میں یہ سوال کوئی عقلی بنیاد نہیں رکھتا۔ اسی طرح خدا انسانی حواس کے دائرے سے بلند تر ہستی ہے۔ کسی لیبارٹری ٹیسٹ سے یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ خدا کی موجودگی کی رپورٹ منفی آئی ہے۔ خدا کے بارے میں یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ وہ موجود ہے، نہ صرف موجود ہے بلکہ وہ انسانیت کو اپنی موجودگی کے ناقابل تردید ثبوت بھی دیتا رہا ہے۔ تاہم خدا اپنی یہ موجودگی کسی سائنسی تجربہ گاہ میں ثابت نہیں کرتا۔ اس مقصد کے لیے وہ تاریخ میں مختلف انسانی گروہوں کو مخاطب بناتا رہا ہے۔ مشہور فلسفی ڈیکارٹ نے لاطینی زبان میں ایک لافانی جملہ کہا تھا، کوگیٹو آرگو سم، یعنی میں سوچتا ہوں یہی میرے ہونے کا ثبوت ہے۔ ڈیکارٹ کے اس لاطینی جملے کا انگریزی ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے، I think therefore I am۔ ہم اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں، He speaks to the humanity therefore he exists۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت سے بارہا کلام کیا ہے اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کے لیے وہ سزا و جزا برپا کی ہے جو پوری انسانیت کے لیے روز قیامت برپا کی جائے گی۔ یوں غیب میں رہتے ہوئے بھی اس نے انسانیت کو اپنی موجودگی کا ناقابل تردید ثبوت دیا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق یہ واقعہ پہلی دفعہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ پیش آیا۔ اس کے بعد یہ واقعہ بار بار مختلف اقوام کے ساتھ ہوتا رہا، یہاں تک کہ آخری دفعہ اس جزا و سزا کو عرب کے علاقے میں برپا کیا گیا اور پھر اس جزا و سزا کو ایک ناقابل تردید خبر کے طور پر پوری انسانیت تک منتقل کر دیا گیا۔ انسان کی کہانی میں ہم ایک ایک کر کے ان تمام اقوام کی داستانیں دیکھیں گے اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ آخری رسول کے زمانے میں کیسے جزا و سزا کے ان واقعات کی خبر کو ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر باقی انسانیت تک منتقل کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔